بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمان کے مال اور جان کا احترام کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہ چلا۔ یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ کیا بات ہے؟ میں تم لوگوں میں موجود ہوں اور ایک آدمی قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ اگر تمام آسمان والے اور زمین والے مل کر اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں بے حدود حساب عذاب دے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ جہینہ کی شاخ بنو خرقہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے ان پر صبح صبح حملہ کیا۔ ان میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جب وہ لوگ ہماری طرف بڑھتے تو وہ سب سے زیادہ سخت حملہ کرتا اور جب وہ پیچھے ہٹتے تو یہ ان کی حفاظت کرتا۔ میں نے اور ایک انصاری نے اسے گھیر لیا۔ جب وہ ہمارے قابو میں آ گیا تو اس نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر انصاری تو رک گیا لیکن میں نے اسے قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، اے اسامہ، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے تو قتل سے بچنے کے لیے کہا تھا، مسلمان ہونے کے لیے نہیں کہا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جملے کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ مجھے اس بات کی تمنا ہونے لگی کہ میں آج ہی مسلمان ہوتا اور مجھ سے یہ گناہ نہ ہی ہوتا۔ حضرت بکر بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، میں بھی اس میں گیا۔ ہماری اور مشرقوں کی جنگ ہوئی۔ میں نے ایک مشرق پر حملہ کیا تو اس نے اسلام کا اظہار کر کے جان بچانی چاہی، میں نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ ناراض ہوئے اور مجھے اپنے سے دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات وحی میں بھیجی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا خَطَأً۔ ترجمہ، اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے لیکن غلطی سے، چونکہ میں نے اسے غلطی سے قتل کیا تھا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو گئے اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محلم بن جثامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت میں بھیجا۔ عامر بن ازبط ان لوگوں سے ملے اور انہوں نے ان کو اسلام کیا۔ عامر اور حضرت محلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان زمانہ جاہلیت میں دشمنی تھی۔ حضرت محلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر عامر کو قتل کر دیا۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت عائنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عامر کی حمایت میں اور حضرت اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ چنانچہ حضرت اقرا نے کہا، یا رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو آپ حضرت محلم رضی اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دیں، آئندہ نہ فرمائیں۔ حضرت عائنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، بالکل معاف نہ فرمائیں، بلکہ حضرت محلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لیں، تاکہ میری عورتوں پر عامر کے قتل ہونے سے جو رنج و صدمہ آیا ہے وہی حضرت محلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عورتوں پر بھی آئے۔ اتنے میں حضرت محلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چادروں میں لپٹے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔
تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار فرما دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری مغفرت نہ فرمائے۔ وہ یہ سن کر رونے لگے اور اپنی چادروں سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے وہاں سے کھڑے ہوئے، اور 7 دن نہیں گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دفن کر دیا، لیکن زمین نے انہیں باہر پھینک دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ قصہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تو ان سے بھی زیادہ برے کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ دکھا کر یہ چاہا کہ مسلمان کے احترام کے بارے میں تمہیں پکی نصیحت حاصل ہو۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نعش کو ایک پہاڑ کے 2 کناروں کے درمیان رکھ دیا اور چھپانے کے لیے ان پر پتھر ڈال دیے، اور یہ آیات نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربت فی سبیل اللہ فتبینوا۔ اللہ حافظ۔